نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه أحمد في حديث والترمذي أو كما قال۔ میرے محترم اور میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آپ دیکھیں رمضان آہستہ آہستہ ختم ہونے کے اختتام کے قریب جا رہا ہے۔ پہلا عشرہ بھی گزر چکا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا رحمت ہے۔ دوسرے عشرے کے اندر ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، آہستہ آہستہ دوسرا عشرہ بھی گزر جائے گا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا عشرہ جو ہے یہ مغفرت ہے۔ آہستہ آہستہ تیسرے عشرے کے اندر بھی ہم لوگ داخل ہوں گے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ کہ وہ تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں جو ہے ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور ان کی دعا جو ہے رد نہیں کی جاتی۔ وہ حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا جو ہے یہ رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا، کہ جب وہ افطار کے وقت جب دعا مانگتا ہے تو وہ دعا جو ہے رد نہیں ہوتی۔ اور دوسری وہ چیز ہے کہ دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، کہ اگر عادل بادشاہ ہے اگر وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی اور اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ تیسری جو ہے مظلوم کی دعا، کہ جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، یہ خلاصہ ہے 3 آدمیوں کے بارے میں، اور اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن لوگوں کو دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور دعا جب قبول ہوتی ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستو ان کی دعاؤں کو رد بھی نہیں فرماتے۔ تو ذہن میں رکھیں، سب سے پہلی جو میں نے بات بتائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کہ ایک روزہ دار جو ہے افطار جب کرتا ہے اور افطار کے وقت کی جب دعا مانگتا ہے، یعنی افطار کرنے سے تھوڑی دیر پہلے، تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ آپ سوچیں اور غور کریں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے، آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ کیا ہم لوگ افطار کے وقت دعا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں؟ میرے دوستو، افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ افطار کے وقت اگر ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ افطار کے وقت لوگ افطاری پہ اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح گرتے ہیں کھانے کے لیے، اتنی بھوک کی شدت ہوتی ہے کہ وہ دعا بھی بھول جاتے ہیں، اور جب دعا بھول جاتے ہیں تو اس دعا کو کیسے کریں گے جس دعا میں قبولیت کی علامت ہے، اور اپنی پریشانی کے لیے ہم دعا کریں گے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک عادل بادشاہ جو ہے
عادل حکمران جو ہے عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، لوگوں کے درمیان فرق پیدا کرنے والا نہیں ہے، انصاف کرتا ہے چاہے اپنا ہو چاہے پرایا، اور اپنے رعایا کے درمیان مکمل انصاف کرتا ہے۔ اگر ایسا بادشاہ جب اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی بھی دعاؤں کو قبول فرما دیتے ہیں۔ دو چیزوں کو، دو آدمیوں کو میں نے بتایا، ایک تو روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا، اور ایک عادل بادشاہ کی دعا، اور تیسرے نمبر پہ ہے مظلوم کی دعا۔ مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہو، بیچارہ وہ کمزور ہو، اس کے اندر وہ طاقت نہیں کہ اپنا بدلہ لے سکے اور اپنی باتوں کو جواب دے سکے، اور جب ایک بڑا آدمی، مالدار آدمی غریب کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کی دل سے جو کراہنے کی آواز نکلتی ہے، چونکہ بدلہ نہیں لے سکتا، اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اس کے دل کی جو بددعا نکلتی ہے، دل سے کراہنے کی جو آواز آتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مظلوم کی بددعا، کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کے سامنے جب روتا ہے، گر گراتا ہے، تو میرے دوستو اللہ اس کی بھی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مظلوم کی دعا، کہ جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، وہ کسی مصلحت سے تھوڑی سی تاخیر ہو جائے۔ تاخیر کے مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ کسی حکمت کے تحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے کسی حکمت کی وجہ سے اللہ اس کی دعا اس وقت قبول نہ کرے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد قبول ہو جائے، یا اور اس کے اندر حکمت ہوتی ہے جسے لوگ نہیں جانتے۔ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، لیکن آدمی کو پتہ نہیں ہوتا۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ سے مانگا جائے تو اللہ اس دعا کو اسی وقت قبول کر لیتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو فرمایا حدیث کے اندر ہے، اللہ اس کی جگہ پہ کوئی مصیبت اس کے اوپر آنے والی تھی اس کو ہٹا لیتے ہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ کہ اگر وہ دعا، جس دعا کو اس نے مانگا ہے، وہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی اور کوئی مصیبت بھی اس کے اوپر سے نہیں ہٹی، تو تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں قیامت کے دن کے لیے، آخرت کے دن کے لیے کوئی ایسی چیز جو اس کے لیے مناسب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیامت کے لیے اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اس کو قیامت کے دن میں ہر دعا یاد کرائی جائے گی، اور اس کو دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلایا جائے گا، اور اس اجر و ثواب کو جب آخرت میں اس کی دعا کو فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تو نے دنیا میں یہ دعا مانگی تھی، ہم نے قبول نہیں کیا تھا دنیا کے اندر، تو دنیا میں کوئی اس کے بدلے میں مصیبت کو بھی نہیں ہٹایا تھا، لیکن اس کو میں نے آخرت کے لیے قبول کیا تھا، اور آخرت کے لیے اس کو یہ بدلہ تم کو عنایت فرمایا تھا۔ میرے دوستو لکھا ہے کہ جب بندہ قیامت کے دن اس اجر و ثواب کو جب دیکھے گا کہ قیامت کے دن میں اتنا زیادہ ہماری دعا کا اجر و ثواب ہوا ہے، تو لکھا ہے کہ اس کو دیکھ کر بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور ساری دعائیں ہمیں آخرت کے لیے رکھ دیا گیا ہوتا۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اور جتنے لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں یا ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی دعا مانگتے ہیں تو سامنے بظاہر جس چیز کے لیے آپ نے دعا مانگی اگر وہ قبول ہوتا ہوا نہ دکھائی دے، تب بھی یہ سمجھے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول ضرور فرمایا ہے، اس کی وجہ سے کوئی مصیبت آپ کے اوپر سے ہٹا دی گئی ہے۔ اگر دعا بھی سامنے دکھائی نہ دے رہی ہو، جس کے لیے دعا مانگا وہ قبول نہ ہوئی ہو، کوئی مصیبت بھی نہ ہٹی ہوئی ہو، تو اللہ قیامت کے دن کے لیے کوئی ایسی اس کے بدلے میں جو مناسب ہو وہ ہمیں عنایت فرماتا ہے، تو ہمارے لیے تو ظاہر قسمت ہے۔ اس لیے ہم افسوس نہ کریں اور رمضان المبارک کے دعا بھی کریں، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔